معاملات ہیں انہیں بھی وقت دینا ہے، اور تمہاری وجہ سے یہ معاملہ مناسب نہیں ہے۔ حاضرین گرامی ذہن میں رکھیے گا، یہ بات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے کسی فعل پر تنقید کا کسی شخص کو حق نہیں ہے۔ جو معاملات دین چونکہ بتدریج آیا، دین بتدریج آیا، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بتدریج حاصل کیا، اگر وہ کوئی ایسی غلطی نہ کرتے تو دین ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے جیسے ان کی اصلاح کی ضرورت پیش آئی، اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرماتا رہا، یا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے لیے ہدایت کا سامان وہاں پہنچاتا رہا۔ حاضرین گرامی صحابہ کرام علیہم الرضوان دین بتدریج آیا، یہ نکتہ فراموش نہ کیجیے گا۔ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ مجھے اور آپ کو ناراض ہونے کا حق ہی حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ حضور کا ساتھ انہیں اتنا اعلیٰ مقام دیتا ہے جس کی بنا پر رب کریم فرماتا ہے میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ پھر رب کریم فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میں نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا، میں نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ تو جنہیں رب معاف فرما دے ان کے خلاف ہمیں بولنے کا حق نہیں، جن سے رب راضی ہو جائے ان سے ناراضگی کا ہمیں حق نہیں، جن سے رب جنت کا وعدہ فرما لے ان کے متعلق کوئی کمزور بات زبان پر لانے یا ذہن میں سوچنے کا کسی ایمان والے کو کوئی حق نہیں۔ حاضرین گرامی ذہن میں رکھیے، شان نزول کا تقاضا جو چیزیں ہیں، صرف میں اسی تناظر میں یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ کچھ صحابہ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ابھی تو دین آ رہا ہے، صحابہ سیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ ایک تو یہ کہ تم نے بغیر اجازت کے آنا نہیں ہے حضور کے گھر میں، اور اس کے بعد یہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور جب کھانا کھا چکو تو پھر وہاں سے نکل آؤ، گھر سے باہر نکل آؤ، حضور کے حجرہ مبارکہ سے باہر آ جاؤ، اور وہاں بیٹھ کر گفتگو نہ کرتے رہو، وہاں بیٹھ کر آپس میں باتیں مت کرتے رہو، اس لیے کہ تمہارے وہاں بیٹھے رہنے سے ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا پہلو تھا، ناپسندیدگی کا پہلو تھا۔ وہ تو حیا کر رہے تھے، تمہیں کچھ کہہ نہیں رہے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ حق کہنے میں حیا نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے اپنے رسول کی بارگاہ کے آداب تمہیں سکھائے۔ اے اہل ایمان، تمہارے ایمان پر کوئی تنقید کا پہلو نہیں ہے، مگر یہ کہ دین سیکھو، حضور کی بارگاہ میں بغیر بلائے بھی نہیں جانا، اور جب بلایا جائے، جس کام کے لیے بلایا جائے وہ کام مکمل ہو جائے، پھر وہاں سے چلے آنا ہے۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، تو نکل آؤ، پھیل جاؤ، اور وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، آپس میں گفتگو میں جو گپ شپ ہے اس کے اندر وقت مت صرف کرو۔ حاضرین گرامی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے آنا اور وہاں سے چلے جانا، یہ اتنے بظاہر چھوٹے معاملات ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اتار رہا، قرآن نازل فرما رہا تاکہ لوگ جان لیں یہ بارگاہ معمولی بارگاہ نہیں ہے، یہ کسی عام بشر کی ذات نہیں ہے کہ جس کے گھر مرضی ہے جاؤ، مرضی ہے بیٹھو، مرضی ہے آواز اونچی کرو۔ حاضرین گرامی یہ وہ بارگاہ ہے، آواز اونچی ہوگی تو نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ وہ بارگاہ ہے بن بلائے جانا نہیں، اور جب معاملہ مکمل ہو جائے تو وہاں سے چلے آنا۔ پھر ایسا ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص حضور کے بلانے پر آیا ہے تو جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت نہ دے دیں جانے کی، جانا بھی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن اس پر بھی نازل ہوا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا۔ قرآن کہتا ہے بے شک ایمان والے صرف وہی ہیں، انما حصر کا کلمہ ہے، کیٹیگرائز کرنے کا کلمہ ہے، یعنی صرف اور صرف، انما صرف اور صرف ایمان والے وہی ہیں، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے، اور جب رسول نے انہیں بلایا کسی کام کے لیے، لم يذهبوا حتى يستأذنوا، تو وہ وہاں سے گئے نہیں جب تک کہ انہوں نے اجازت نہیں لے لی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شان نزول دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے صحابہ کو بلایا، بعض صحابہ کو بلایا، ذہن میں رکھیے گا ابھی دین پورے کا پورا اپنی مکمل حالت میں ہے نہیں کہ جس میں ہر چیز سب کو پتا ہو،
دین بتدریج آ رہا ہے اور صحابہ سیکھ رہے ہیں، اور صحابہ ایسے معاملات میں اس لیے ملوث ہوتے ہیں تاکہ میرے اور آپ جیسے گناہ گاروں کے لیے قیامت تک کے لیے رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے۔ حضور علیہ السلام کسی کام میں مصروف ہو گئے، اچانک محفل سے اٹھ کر تشریف لے گئے، واپس تشریف نہیں لائے، کافی دیر گزر گئی۔ بعض صحابہ نے اپنے ذہن سے یہ خیال کیا چونکہ حضور مصروف ہیں ہمیں اب بیٹھنا نہیں چاہیے، ہمارا بیٹھنا مناسب نہیں ہے، ہمیں اب چلے جانا چاہیے، پھر سرکار بلائیں گے پھر آ جائیں گے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس میں یہ کہا کہ نہیں، چونکہ سرکار نے بلایا تھا اور فرمایا تھا کہ انتظار کرو میں آ رہا ہوں، اس لیے اب ہمیں بیٹھے رہنا چاہیے جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف نہ لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا گویا ایمان والے تو وہی ہیں جو رسول کے بلانے پر آئے اور جب تک رسول سے اجازت نہیں لے لی وہ وہاں سے گئے نہیں۔ لم یذهبوا حتى يستأذنوا، وہ وہاں سے اٹھے ہی نہیں جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لے لی۔ یعنی حضور کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ بن بلائے آنا نہیں ہے، اور بلانے پر جب آؤ تو بغیر اجازت کے جانا بھی نہیں ہے۔ یہ حضور کی بارگاہ کے آداب ہیں۔ معاملات تو چھوٹے ہیں، اللہ اکبر، رب کریم سے پوچھئے کس قدر بڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما رہا۔ پھر ایک اور موقع، حضور کا ذکر کوئی کرے، حضور کو کوئی بلائے تو ایسے بلائے جیسے آپس میں کسی کو بلاتا ہے، ہم کسی کو آواز دیں۔ محترم اسد اللہ صاحب تشریف فرما ہے تو ظاہر ہے میری تھوڑی سی بے تکلفی ہے ان سے، میں کہوں اسد بھائی، اب میں کہہ سکتا ہوں، اور یہ اس کو محسوس نہیں فرمائیں گے کوئی میں نے خلاف ادب بات کی ہے۔ کوئی شخص کسی اور کے ساتھ تعلق ہو تو اس کو ظاہر ہے کسی بھی نام سے کسی طریقے سے بلا سکتا ہے، مخاطب کر سکتا ہے، مگر رسول کی بارگاہ ایسے نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کو کوئی اپنے رشتے ناطے سے بلائے، کوئی اپنے تعلق سے بلائے، کوئی نام لے کر بلائے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن آ گیا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے پکارنے کو ایسا مت ٹھہرا لو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ آپس میں کوئی کسی کو بلائے تو بھائی صاحب کہہ سکتا ہے، کوئی کسی کو بلائے ابا جان کہہ سکتا ہے، کوئی کسی کو بلائے بیٹا کہہ سکتا ہے، کوئی کسی کو بلائے تو استاد جی کہہ سکتا ہے، کوئی کسی کو بلائے تو چودھری صاحب کہہ سکتا ہے، کچھ بھی لفظ استعمال کر سکتا ہے تقریم کا اپنی سمجھ کے مطابق۔ نہیں، اللہ کے رسول کو بلانے کا وہ طریقہ نہیں ہوگا جو ایک دوسرے کو بلانے کا ہوگا۔ ہم نے سوال کیا کیونکہ عقل جو ہے وہ فوراً شیطان کے آلہ کار بننے میں دیر نہیں لگاتی ہے۔ مولا کیوں؟ ایسی کیا بات ہے؟ ہم نے تو قرآن میں پڑھا انما انا بشر مثلکم، ہم نے تو لوگوں سے سنا حضور ہماری ہی طرح کے انسان ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، وہ ہمارے نفسوں میں تشریف لائے، بنی آدم میں تشریف لائے، تو پھر یہ کیا بات ہے؟ ہم رسول کو ایسے بلا نہیں سکے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں؟ جواب ملا نہیں، لا تجعلوا دعاء الرسول، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے بھیجا ان کی تمام حیثیتیں ثانوی ہو گئیں، جو حیثیت ان کی ساری حیثیتوں پر حاوی ہو گئی وہ ان کے اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت، اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت ہے۔ اس لیے جب کوئی پکارے اللہ کے رسول کو نام لے کر نہیں پکارے گا، آپس میں ایک دوسرے کی طرح نہیں پکارے گا، جب پکارے گا یا رسول اللہ کہے گا، جب پکارے گا یا حبیب اللہ کہے گا، جب پکارے گا یا رحمت للعالمین کہے گا، جب پکارے گا یا نور اللہ کہے گا، یا نبی اللہ کہے گا، اس لیے کہ اللہ کا رسول تو اللہ کا رسول ہے۔ باقی تمام تعلق، رشتے ناطے اور واسطے یہ سارے پس منظر میں چلے گئے۔ ایک تعلق یاد رکھنا لوگوں، بشریت کا تعلق یاد نہ رکھنا، اس لیے کہ جہاں رب نے بشریت بیان کی تو ساتھ ہی فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ رسول اہل علم موجود، رسول پر جو تنوین ہے دو پیش جو آئے ہیں، رسول جو رسول پر تنوین ہے، مفسرین فرماتے ہیں یہ تنوین عظمت ہے، یہ عظمت کی تنوین ہے۔ ترجمہ یہ ہوگا بے شک تمہارے پاس عظمت والے رسول آئے، تمہارے پاس بڑی شان والے رسول آئے، تو رسول بڑی شان والا آیا، من انفسکم، آیا تمہارے نفسوں میں، آیا لباس بشری پہن کر، جلوگر ہوا حضرت عبداللہ کے گھر، وہ طلوع ہوا مدینے کا چاند تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں۔ مگر یاد رکھنا جو ان کی حیثیت تمہیں یاد رکھنی ہے، جس حیثیت سے انہیں مخاطب کرنا ہے، وہ حیثیت عظمت والے رسول کی ہے، وہ حیثیت عظمت والے رسول کی ہے۔ یہی سبب ہے
آپ دیکھیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سگے چچا ہیں حضور کے، جب حدیث روایت کرتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ میرے بھتیجے نے یہ بات کہی، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں، ایمان والوں کی ماں، حضور کی زوجہ ہے، مگر حدیث یوں روایت نہیں کرتی کہ میرے شوہر نے یوں فرمایا، کہتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی چچا زاد بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، مگر حدیث یوں روایت رشتے کے حوالے سے نہیں کرتے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ حضرت گرامی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، جب حدیث رسول روایت کرتے ہیں یہ نہیں کہتے ہمارے نانا جان نے یہ فرمایا، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت گرامی جس قدر حضور کے رشتے دار ہیں، جب سرکار کا ذکر کرے، جس قدر حضور کے غلام ہیں، جس قدر حضور کے صحابہ ہیں، جب ذکر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس بارگاہ کا ادب یہ ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، ایسے پکارنا نہیں ہے، ایسے بلانا نہیں ہے، ایسے ذکر بھی نہیں کرنا جیسے عام آدمیوں کا ہوتا، عام تعلق واسطوں کا ہوتا ہے، نہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، ان کا جب ذکر ہوگا ان کی کسی خوبی اور کسی وصف کے ساتھ ہوگا، اور وصف بھی وہ ہو جو ان کے منصب رسالت کا تقاضا ہو۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں بھائی صاحب نے یہ کہا اور بیٹے جان نے یہ کہا، نہیں، جو تعلق صرف اللہ کے رسول کے لیے ہو، اللہ کے رسول کے سوا وہ تعلق کسی اور پر فٹ نہ ہوتا ہو، کسی اور کے لیے وہ تعلق جائز نہ ہوتا ہو، ہر وہ تعلق حضور کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہو گیا۔ حضرت گرامی جب اللہ نے قرآن اتار دیا، آئیے آخری آیت جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، آیات مقدسہ اور بھی ہیں لیکن وقت اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، آخری آیت مقدسہ پر چند باتیں عرض کر کے اور اجازت چاہوں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ پہلے شان نزول ذہن میں لائیے تاکہ آپ کو آیت مقدسہ کا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضرت گرامی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات ارشاد فرماتے، دین کی باتیں تو نہیں تھیں، صحابہ علیہ رضوان نے وہ پہلے سنی ہوئی نہ تھی۔ آج تو ہم ایک عالم سے سنتے ہیں، دوسرے عالم سے سنتے ہیں، کتاب پڑھ لیتے ہیں، اردو میں ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، سو ہمارے پاس ذریعے، ان کے پاس علم کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا اور وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ جب حضور کی بات ہمیں کوئی بات سنتے اور انہیں سمجھ نہ آتی تو وہ عرض کرتے، راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے رعایت فرمائیے۔ رعایت فرمانے کا مفہوم یہ تھا کہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ دوبارہ ارشاد فرما دیں، اسے اور واضح کر کے بیان فرما دیں تاکہ ہم اچھی طرح اسے سمجھ لیں، اس لیے کہ یہ وہ طبقہ ہے صحابہ علیہ رضوان کا جو اصحابی کا نجوم کا مصداق ہے، یہ وہ طبقہ ہے جس نے آسمانی ہدایت کے ستاروں کے منصب پہ فائز ہونا، جس نے ساری دنیا عرب و عجم کے لیے معلم بننا۔ اگر معلم نے خود علم صحیح حاصل نہیں کیا ہوگا تو وہ دوسروں کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ کیسے انجام دے گا؟ تو صحابہ علیہ رضوان عرض کیا کرتے، راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رعایت فرمائیے، یعنی یہ بات دوبارہ سمجھا دیجیے، ذرا اور آسان کر کے سمجھا دیجیے۔ حضرت گرامی یہود کی لغت میں منافقین جو اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے، یہود کی لغت میں وہ اس کو چبا کر بولتے، یعنی راعنا کے لفظ میں ایک یہ کا اضافہ کر دیتے، راعینا، راعی کہتے ہیں چرواہے کو، بکریاں چرانے والے کو، وہ یہ برا عقیدہ بری نیت کے ساتھ یہ جملہ اس طرح ادا کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کا لفظ استعمال کرتے۔ یہ ان کے ذہنوں میں خباثت تھی، خناس تھا، منافقین اور یہود کے ذہنوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا۔ اب دو چیزیں توجہ کے لائق ہیں، ایک یہ کہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ یہودی تو مراد ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، منافقین بھی مراد نہیں ہیں اس لیے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، تو مخاطبین کون ہیں اس آیت کے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ
جو محبت کرنے والے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھنے والے ہیں، وہ مخاطبین ہوئے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، تمہیں چاہیے کہ یوں کہا کرو یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، وقولوا انظرنا، یہ کہو اے اللہ کے رسول نظر رحمت فرمائیے، واسمعوا، اور یہ کہنے کی ضرورت بھی کیوں پیش آئے، ذرا توجہ کے ساتھ سنا کرو، رسول جو کہہ دیں اسے ذہن میں بٹھانے کی پہلے کوشش کیا کرو تاکہ یہ بھی نہ کہنا پڑے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو شخص رسول پاک صاحب لولاک علیہ تحیۃ و ثناء کی بارگاہ اقدس میں گستاخی کا کوئی جملہ، گستاخی کی نیت سے کوئی لفظ کہتا ہے، وہ قطعی کافر ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کا قرآن وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اہل ایمان سے کیوں کہا گیا؟ وہ تو وہ ہیں جن کے ایمان کی رب تعالیٰ گواہی دیتا، وہ تو وہ ہیں جن کے ایمان کی میں اور آپ قسم کھا سکتے ہیں، ان سے زیادہ کائنات میں ایمان والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اہل ایمان صحابہ علیہ الرضوان کو مخاطب کیا اور خود رب کریم ان کے ایمان پر فخر فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لانا ہے تو ایسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ وہ خود فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تو لوگ ایسے ایمان لائیں جیسے صحابہ ایمان لائے تب تو وہ ہدایت پا گئے۔ جو صحابہ کے ایمان جیسا ایمان رکھے گا وہ ایمان والا ہے، جو صحابہ کے ایمان جیسا ایمان نہیں رکھے گا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ قرآن ان کے ایمان کی بطور مثال کے، بطور دلیل کے انہیں پیش کر رہا ہے۔ حاضرین گرامی پھر سوچئے رب کریم نے کیوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا مت کہا کرو۔ کیوں نہیں کہا کرو؟ اس لیے کہ تمہاری نیت تو اچھی ہے، صدیق اکبر کی نیت تو بری نہیں ہے، فاروق اعظم کی نیت تو بہت عمدہ ہے، عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو ان کی نیت تو بہت عمدہ ہے، تو پھر منع کیوں کر دیا گیا؟ اس لیے کہ رب نے اپنے حبیب کی بارگاہ کا ادب سکھانا ہے، اور وہ ادب قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے رہنما بننا ہے۔ رب فرماتا ہے اے میرے صحابہ، اے میرے رسول کے صحابہ، اے ایمان والو، رسول کی بارگاہ میں وہ لفظ استعمال ہی نہ کرو جو لفظ بری نیت سے کوئی بد مذہب، کوئی کافر، بد دین کہہ سکتا۔ کوئی کافر جو لفظ بری نیت سے کہہ سکتا ہے، کہتا ہے یا نہیں چھوڑ دو۔ جو شخص کافر ہے، بے دین ہے، بد مذہب ہے اور وہ کوئی لفظ بری نیت سے میرے رسول کے لیے کہہ سکتا ہے، وہ لفظ کہنا قرآن نے صحابہ کے لیے حرام کر دیا۔ لا تقولوا راعنا، راعنا کہنا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں کہنا؟ مولا ہماری نیت تو اچھی ہے، بے شک تمہاری نیت اچھی ہو، مگر رب کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کے رسول کی بارگاہ میں اچھی نیت سے اچھا لفظ کہے جبکہ وہی لفظ بری نیت کے ساتھ کوئی اور کہہ سکتا ہو۔ رب کو یہ گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ ادب کا حیث زیر آسمان از عرش نازک تر، عرش سے بھی زیادہ نازک کوئی بارگاہ اگر رب کریم کے نزدیک اس آسمان کے نیچے ہے تو وہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین گرامی منع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ اب میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اللہ کے قرآن سے پوچھئے، قرآن ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں، کبھی ترجمہ پڑھنے کے لیے تھوڑی سی جستجو کیا کریں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، سورہ یاسین ہے، دوسرا رکوع ہے۔ کافر بولے اللہ کے رسولوں سے ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو نہیں ہو مگر ہماری مثل بشر۔ آئیے سورہ مومنون 18واں پارہ، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے اطاعت کی اور بات مانی اپنے جیسے بشر کی تو ضرور تم خسارہ پانے والے ہو گئے۔ یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، یہ تو وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، یہ تو وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ یمشی فی الاسواق، یہ بھی بازاروں میں چلتا ہے، تم بھی بازاروں میں چلتے ہو۔ ما ھذا الا بشر مثلکم، سورہ انبیاء 17واں پارہ پہلا رکوع، یہ تو نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا بشر۔ حاضرین گرامی یہ زبان کس کی ہے؟ اللہ کے قرآن سے پوچھئے، اپنی مثل نبی کو بشر کہنے کی زبان کس کی ہے؟ کافروں کی ہے۔ سورہ یاسین سے میں نے آیت تلاوت کی،
سورہ مومنون سے 3 آیتیں تلاوت کی، سورہ فرقان کی آیت تلاوت کی، یہ سب زبان سورہ انبیاء کی آیت تلاوت کی. یہ ساری گفتگو تو کافروں کی قرآن بتا رہا. جہاں کافروں نے اللہ کے نبیوں کی نبوت کا انکار کیا، ان کی رسالت کے منکر ہوئے، انہوں نے دلیل کے طور پر اس چیز کو لیا، کہنے لگے تم تو ہماری طرح کے آدمی ہو، ہماری مثل بشر ہو، تو تمہیں ہم کیوں مانے، تمہارا کلمہ کیوں پڑھے. یہ کافروں کی سوچ ہے اور قرآن بتا رہا. اور کافروں نے یہ سوچ لی کہاں سے، اس کا بھی قرآن نے ذکر کیا. جب اس سے کہا گیا ابلیس سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، کہنے لگا لم اکن لیسجد لبشر، میں بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا. تو اللہ کے نبی کو حقارت و توہین سے بشر کہنے کا آغاز ابلیس نے کیا اور اس پر کافروں کا عمل رہا. کیسا مسلمان ہے وہ جو کلمہ نبی کا پڑھے اور پھر نبی کے کیا وہ مدح اور تعریف میں کہہ رہا ہے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے. اگر نبی کو بشر کہنا، نبی کی بشریت کا انکار تو کفر ہے، نبی کی بشریت کا انکار تو کفر ہے. مگر خدا قرآن کو سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا دیکھیے. رب کریم چاہتا ہے جب نبی کی بشریت کی بات آئے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تو یہ ضرور یاد رکھو یہ صرف بشر نہیں ہے، یہ عظمت والا بشر ہے، اس لیے کہ اس کو میں نے رسول بنا کر بھیجا ہے. تم سب وہ ہو جو ہدایت کے محتاج ہو، اور یہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، یہ تم لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دینے والا ہے. جو ہدایت سے محروم گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہو، وہ اس کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں جو لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دینے کے لیے آیا ہے. دوستوں اور بزرگوں، سوچو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے فرماتا ہے کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنا رسول بھیجا جس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا. تو جو جہنم میں گرنے والے ہو وہ اس کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی جہنم میں گرنے والوں کو بچانے کے لیے بھیج رہا. ہم وہ تھے جو گندے اور نکمے اور کمین تھے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے رسول کو بھیجا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، وہ رسول اس لیے آیا کہ وہ اللہ کی آیتیں ہم پر تلاوت کر کے ہمیں پاک کر دے. حاضرین گرامی، وہ جو پاک ہونے کے محتاج تھے، وہ جو گندے تھے اور شرک و کفر کی غلاظتوں میں آلودہ تھے اور پاک ہونے کے محتاج تھے، وہ اس کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں جو اللہ کی طرف سے پاک آیا اور لوگوں کو پاک کرنے کے لیے آیا. حاضرین گرامی، سوچئے تو صحیح، لا تقولوا راعنا، اللہ کا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے اگر تم اہل ایمان ہو، اس لیے کہ بے ایمانوں سے تقاضا تو رب کا یہ ہے کہ وہ پہلے ایمان لائیں. جب وہ ایمان لائیں تو ایمان لانے کے بعد رسول کی تعظیم کریں. مگر ایمان والوں سے رب فرماتا ہے تمہیں تو ایمان کی دولت دے دی، تم تو خوش نصیب ہو، اپنے نصیب پر فخر کرو. هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا اپنے دین کے لیے اور نبی کا امتی بنا دیا. تو اے ایمان والو، رسول کی تعظیم کرو، رسول کی توقیر کرو. رسول کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کوئی ایسا ہلکا جملہ مت کہو جو حضور کی بارگاہ کے ادب کے منافی ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں اور تمہیں اس کا شعور تک نہ ہو. اس بہت بڑی سزا سے بچیے. اپنے دلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد کیجیے. اسی پر اکتفا کروں گا جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہدیہ عقیدت پیش کیا. ایک عالم دین، ایک ولی کامل جب اپنے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں لب کشا ہوئے تو عرض کیا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے، حرمان نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شان غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شاہ، یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تلاہی سے ہے بری،
حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔ جناب حضرت علامہ مولانا آصف نعیم قادری صاحب جو کہ آداب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر نہایت ہی نورانی اور وجدانی کتاب کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں انتہائی مشکور ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں جناب رہنمائے اہل سنت جگر گوشہ بابا جی رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ مولانا محمد احسن مظہری صاحب جو کہ آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز ہیں ادھر، ان کا میں بے حد مشکور ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے بعد میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب سرجن ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب کو اور جناب ڈاکٹر حافظ عبد القیوم صاحب کو۔ ان کے بعد میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب قاری حبیب الرحمان صاحب کو، جناب قاری غلام قاسم صاحب کو، اور ان کو میں سب جو ان کے علاوہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان احمد پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی سلام علیہ